جب اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے وہ کیا پڑھتے تھے؟ جب رسول اکرم خود نماز پڑھتے تھے، التحیات پڑھتے تھے، اس میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ آپ یہی الفاظ کہتے. تو کیا اپنے آپ کو بھی کوئی پکارتا ہے؟ میں گھر میں بیٹھا ہوا کہوں گا اے خلیل اے خلیل؟ کبھی کہوں گا؟ لوگ کہیں گے پاگل ہے، سٹھیا گیا ہے. اپنے آپ کو کون پکارتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب بھی اسی طرح یہی الفاظ ادا کرتے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اسی طرح سکھلائی ہے اور ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف ہیں. اللہ کے رسول بھی یہی پڑھنے پر مکلف تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری خلیل الرحمن وہابی کی آپ نے ویڈیو سنی، اس کے اندر وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے یا رسول اللہ پکارنے کے حوالے سے اس نے اپنی ایک توجیہ بیان کی. اگر ہم دلیل دیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اگر یا نبی کہنا منع ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی تو اے نبی آپ پر سلام ہم پڑھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، وہ جواب میں کہتا ہے اپنی طرف سے بہت علمی اور تحقیقی جواب دیتے ہوئے اور لاجیکل جواب دیتے ہوئے کہ میں اگر گھر میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے آپ کو پکارتا رہوں اور کہوں یا خلیل یا خلیل، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو السلام علیکم ایھا النبی آپ نہیں پڑھتے تھے. مطلب اس دلیل سے وہ یہ بات عقلی بات سے ثابت کر رہا ہے کہ ہم جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے اس کی کوئی معنویت نہیں ہوتی. مطلب جو اس میں بیان ہو رہا ہے ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم بس ایک رسم پوری کر رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی پڑھ کے. بس یہ ہمیں دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی یا نبی کہنے پہ دلیل نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم بتاتے ہیں کیسے ہو سکتی ہے اور کیوں آپ کہہ رہے نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ کے نزدیک کیونکہ یا نبی کہنا شرک ہے یا ندا سے پکارنا شرک ہے غیب میں، لہذا آپ نے تو اس کی جوابات ڈھونڈنے ہیں، جبکہ کتاب میں تو لکھا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا تشہد پڑھتے تھے. اب یہ مجھے سے کم علم کو تو نہیں پتا کہ آپ تشہد میں کون سے لفظ پڑھتے ہیں، تشہد میں آپ کیا پڑھتے تھے، لیکن ہمیں جو حدیثوں میں پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں یہ معنویت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں اس کا معنی مفہوم دماغ میں ہوتا ہے کم پڑھتے ہیں. اس کو چاہیے تھا یہ بخاری مسلم کے رٹ لگانے والے بخاری سے اس کی یا کسی اور کتاب سے اس کی توجیہ پیش کرتے کہ یہ سلام کیوں پڑھا جاتا ہے. دیکھیے یہ اس بخاری شریف کے جس نمبر 6357 یہ دیکھیے اس حدیث کے نمبر میں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو ہم کوئی رسم پوری نہیں کر رہے ہوتے. یہ حدیث میں آ گیا ہے بس ہمیں رسم پوری کرنے پڑی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی معنویت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں مخاطب کر کے. اس طرح یہ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس کو دیکھیے. صحابی کہتے ہیں خرج علینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے. کیف نسلم علیک یہ حدیث ہے، یہ کوئی قیاس نہیں ہے جس طرح خلیل الرحمن قیاس کر رہا ہے. یہ قیاس نہیں، یہ صراحتاً حدیث ہے. حدیث میں اس کی علت بیان کی کر دی گئی. سمجھ لیں کہ ہم کس طرح سلام آپ پر پیش کریں، ہمیں یہ تو پتہ چل چکا ہے. فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ، آپ یہ بتا دیجیے ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں. یعنی اس سلام میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سلام کرنا ہے. گویا صلو علیہ وسلم پر عمل کرنے کے بارے میں صحابہ عرض کر رہے ہیں علمنا کیف نسلم علیک، اور مسلم وغیرہ میں اس میں اور جگہ عرفنا، ہمیں پتہ چل گیا کس طرح ہم آپ پہ سلام بھیجیں. ہمیں آپ درود بھیجنا بھی سکھا دیں کہ ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں. تو لہذا السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سلام پڑھنا ہے، آپ کو ہی مخاطب کرنا ہے. باقاعدہ اس حدیث کی معنویت یہی ہے، اس حدیث کا مطلب مفہوم یہی ہے. لہذا السلام علیکہ ایھا النبی میں یا نبی پکارنے پر بالکل دلیل موجود ہے. باقی آپ میری اس ویڈیو کو جو آگے چلنے والی اس کو دیکھیے، اس میں پورے یا نبی اور یا رسول اللہ کہنے کے دلائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ یا کسی بھی غیر کو جو اللہ کے علاوہ ہیں ان کو یا سے پکارنا دور سے یا قریب سے ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ یا رسول اللہ یا کسی بھی ایسی ہستی کو جو اللہ کے نیک بندے ہوں ان کو مدد کے لیے یا پکارنا یا ان کو ویسے پکارنا یہ شرک نہیں. سب سے پہلے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا ایھا المزمل یا ایھا الرسول یا ایھا النبی فرمایا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یا ایھا المزمل فرمایا یا ایھا النبی فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کو سن نہیں رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی دوسرا شخص بھی کسی غیر کا پیغام پہنچا دے تو وہاں پر ندائے یا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ دور ہو۔ یہ تو قرآن پاک سے بات تھی۔ دوسری، میں نے پچھلی ایک دو ویڈیو کے اندر ایک بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک بات کی ہے کہ جو جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مختلف احادیث کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں حدیث تھی، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت۔ یہاں پر دو واقعات، ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا ہے، دوسرا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد وصال ظاہری بھی ہے۔ تو لہذا وہاں سے بخوبی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یا کے ساتھ یہ کوئی منع نہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت مشہور دلیل دی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ اس پاؤں سن ہونے میں کوئی شخص پاس بیٹھا تھا، اور آپ کا جب پاؤں سن ہوا تو اس نے کہا اذکر احب الناس الیک، آپ کو جو سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے زیادہ پیاری ہستی ہیں آپ کے نزدیک، اس کا نام لے۔ تو بے ساختہ آپ کی زبان اقدس سے نکلا یا محمد۔ اس کے کیا حوالہ جات ہیں؟ یہ میرے سامنے الادب المفرد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے موضوع پر الگ سے کتاب باندھی ہے، اور اس کا حاشیہ جو جس نے لکھا، بڑا اس نے اپنے اس علمی ذوق کو بیان کیا جو امام بخاری کی اس حدیث پر اعتراض کیا۔ اس نے حاشا صحابی و جلیل عبداللہ بن عمر ان یستغیث بغیر اللہ عز و جل، حاشا اللہ کی پناہ ہے کہ صحابی کسی غیر اللہ سے مدد مانگے، فإن الاستغاثہ بغیر اللہ تعالی من امر الجاہلین نعوذ باللہ من ذلک۔ اس نے کہا کہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا یہ جاہلین کا عمل ہے۔ اب یہ بتاؤ، یہ جاہلین آپ ہیں یا کون ہے کہ آپ حدیث کے مقابل اپنی رائے بیان کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ چاہیے تھا حدیث کے مطابق اپنی رائے تبدیل کرتے، اور آپ نے اپنی رائے تبدیل کرنے کے بجائے اس حدیث کے اندر ہی تعویل اور اس حدیث کو ہی آپ نے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر دی، بغیر کسی جرا کے، بغیر کسی چیز کے آپ نے کہہ دیا حاشا صحابی الجلیل عبداللہ بن عمر ان یستغیث بغیر اللہ۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو تلاش کرتے، انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے تو ہم غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دو صورتیں پھر بیان کر دیں، یا تو ہم غیر اللہ کو مدد حقیقی سمجھیں اس کی، یا مدد مجازی سمجھیں۔ مدد حقیقی استغاثہ حقیقی سمجھیں تو یہ تو کفر ہے غیر اللہ سے، لیکن استغاثہ مجازی سمجھیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ طاقت سے وہ کریں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو تو یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ، جیسے میں نے پہلے کئی کلپوں میں یہ بات کی ہے کہ یہ وہابیہ زمانہ یہ بدعتی گروہ ہیں، دراصل یہ بدعتی گروہ ہیں، دراصل یہ گمراہ فرقے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر نئے نئے رخنے ڈالے ہیں، حدیث کے مقابل اپنے خیالات کو کھڑا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب لکھا ہے کہ کوئی شخص کیا کہے جب اس کا پاؤں سن ہو جائے، یعنی پاؤں سن ہو جائے تو وہ کیا کہے، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ اس میں آپ سکھا رہے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں کہ جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے وہ کیا کرے۔ دوسرا حوالہ اسی کا یہ ہے میرے سامنے، شفا شریف، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب۔ اس میں آپ نے صراحتاً لکھا ہے روی ان عبداللہ بن عمر خدرت رجلہ فقیل له اذکر احب الناس الیک یزر عنک فصاح یا محمد فانتشرت۔ جب ان کو کسی نے کہا کہ ان کا جب پاؤں سن ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہستی ہیں اس کا نام لیں، انہوں نے کہا یا محمد تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ یہ دو حوالے ہوئے۔ تیسرا حوالہ قول البدی کا ہے۔ قول البدی میں اس کا صفحہ نمبر 444 ہے، القول البدی۔ یہ بیروت کا چھاپا ہے، لیکن پاکستانی پبلشر نوری رضوی نے اس کو چھاپا ہے، لیکن اندر سارا کام بیروت کا ہے۔ بیروت کی دیں گے تو اس میں یہ آپ کو مل جائے گا۔ صراحتاً یہ واقعہ لکھا ہے۔ کنیت الحیثم کہتے ہیں کننا عند ابن عمر رضی اللہ عنہما فخادرت رجلہ فقال رجل
اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکانما نشط من عقال. دو واقع ابن بشکال کا اور دوسرا واقع بخاری کا فی الادب المفرد من طریق عبد الرحمن ابن سعد، یعنی دو کس کے طریق ہیں، اور ابن سنی کا تیسرا طریق ہے من طریق مجاہدین، یعنی تین طریق سے، تین رستوں سے یہ حدیث آئی ہے. اور ابن سنی یعنی العمل یوم واللیل کے اندر بھی حدیث ہے. دو طریقے اس کے ابن بشکال کا، اور ایک طریقہ ہے یعنی ایک جو سند ہے وہ مجاہد سے ہے. تین سندوں سے یہ حدیث علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، مقاصد حسنہ کے مصنف ہیں، اور یہ اس کا حوالہ بہت شوق سے دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر انگوٹھے چومنے کے حوالے سے ایسا کلام ہے جو اپنی فیور میں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. انشاءاللہ اس میں ایک کلپ بناؤں گا. تو یہ تین حوالے اس حوالے سے ہوئے. اس کے بعد ایک اور حوالہ البدایہ والنہایہ کا ہے اس حوالے سے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر صراحتاً یا محمدہ کی صدا صحابہ لگاتے تھے. یہ البدایہ والنہایہ کی دوسری جلد ہے، یہ دوسری جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 1319 ہے. جب جنگ یمامہ ہو رہی تھی، یعنی مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، ابن عامر اور زید کہتے ہیں کہ ثم نادا بشعار المسلمین، انہوں نے پھر مسلمانوں کے شعار کے ساتھ ندا دی. اب مسلمانوں کا شعار مطلب مسلمانوں کی نشانی، سائن آف مسلم کیا تھا اس دن؟ کانا شعارہم یومئذ یا محمداہ. اس دن مسلمانوں کا شعار مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے مدینہ شریف سے باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد ان کا شعار تھا یا محمداہ، یعنی اس دن ان کا طریقہ تھا یا محمد مسلمانوں کا. تو یہ البدایہ والنہایہ میں بھی ندائے یا محمد یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ کہنا چاہیے. چوتھی حدیث عینون، اسی طرح جو خضرت رجل، اس پر ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے دے دوں. یہ میرے سامنے ہے الکلم الطیب. یہ کلم الطیب کس کی ہے؟ نام بالکل اس پر واضح لکھا ہے، شیخ الاسلام ابو العباس تقی الدین احمد بن حلیم ابن تیمیہ، یعنی یہ ان کے شیخ الاسلام ہیں وہابیہ کے ابن تیمیہ. اس میں صراحتاً ایک باب باندھا ہے انہوں نے، اور باب بھی یہی ہے. ابن تیمیہ کے یہ وظائف ہیں، وہ وظائف سکھا رہا ہے کہ ہمیں اس وقت کون سا وظیفہ کرنا چاہیے. پھر رجل اذا قادرت، جب پاؤں سن ہو جائے تو کیا کیا جائے. دو واقعات، ایک عبداللہ بن عباس کا اور ایک سیدنا عبداللہ بن عمر کا انہوں نے بیان کیا. واقعہ یہ ہے، ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حیثم بن حنش، دو طریق میں سے ایک طریق یہاں بیان کریں گے حیثم بن حنش کا. کنہ عند عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر کا واقعہ بیان کرتے رضی اللہ عنہما. فقادرت رجلہ، ان کا پاؤں سن ہوا. فقال له رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد فکانما نشط من عقال، گویا بالکل وہ ان کا پاؤں درست ہو گیا. تو یہ جو الکلم الطیب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ دوسری روایت بھی جو میں نے اس حوالے سے بیان کی ہے، وہ تین روایتیں ہم بیان کر چکے ہیں. اسی طرح صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ جو درود شریف ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے. یہ درود شریف القول البدیع میں بھی ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. اسی طرح یہی درود شریف القول البدیع میں اور یہ سعادت الدارین میں، یہ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ، ان دونوں کتابوں میں یہ درود شریف موجود ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ دونوں جگہ موجود. اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں یہ دو کتابوں کے ساتھ تیسرا حوالہ میں دیتا ہوں فضائل اعمال کا. فضائل اعمال جو کہ دیوبندیوں کی نصابی کتاب ہے تبلیغی جماعت کی، اس کا صفحہ نمبر 782 ہے، اور مطبوعہ یہ ادارہ اسلامیات ہے. دیکھیں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ لکھا ہے درود شریف پڑھنے کا. وہ فجر کے بعد ایک مخصوص وظیفہ پڑھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے خواب میں آ کر ان کی فضیلت کو بیان فرمایا. اب غیبت میں، یہ سب غیبت میں ہو رہا ہے. اب دیکھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے. ابو بکر کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد آپ کا کیا درود پڑھتے ہیں؟ انہوں نے یہی بتایا. یہ لیں، یہ فضائل اعمال دیوبندیوں کی. تو یہ صلی اللہ علیہ یا محمد 3 کتابوں کے حوالے، ایک مذہبوں کی ہیں اور 2 اہل سنت کے جلیل قدر علماء کی ہیں. تو لہذا ہمارے نزدیک بالکل اس پہ کوئی حرج نہیں. چوتھا حوالہ صلی اللہ علیہ یا محمد والا درود، یہ شعب الایمان کی جلد
3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 1514 ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی روایت نمبر 4169 ہے۔ اس میں صراحتاً یہ درود بھی موجود ہے اور باقاعدہ سے اس کے فضائل بھی ہیں۔ تو لہذا صلی اللہ علیہ یا محمد باقاعدہ جہاں سے چاہیں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تو لہذا غیر اللہ کو ندا کرنا، یا رسول اللہ کہنا یا کسی یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا، اس کو شرک کہنا، یہ احادیث کے خلاف بات ہے۔ اب کچھ حوالے میں ان کے دوں گا جو آج جن کی اولاد اس کا روحانی اولاد اس کا انکار کر رہی ہے۔ یہ ہے نشر الطیب اشرف علی تھانوی کی معروف کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 201 ہے۔ صراحتاً اشعار لکھیں، الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا، یا رسول اللہ آپ ہماری امید ہیں، آپ ہماری امید تھے۔ کنت بنا برا ولم تک جافیا وکنت رحیما ہادیا معلما لیبقى علیک اليوم من کان باقیا۔ تو یہ صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کیا گیا، یا رسول اللہ کہا گیا۔ اسی طرح پھر اس کے اندر میں نے پہلے بھی ایک حوالہ دیا ہے کہ 2-3 واقعات اور بھی ہیں جن میں اتبی کا واقعہ جہاں پر ندائے یا رسول اللہ موجود ہے۔ اسی طرح یعنی اشرف علی تھانوی کے ہی ایک مناجات مقبول ان کی کتاب ہے جس کے اندر ان کے وظائف موجود ہیں۔ ان وظائف میں آخری جو وظیفہ بارگاہ رسالت میں ایک گناہ گار امتی کے فریاد، رسول اللہ جئتک مستعیذا، رسول اللہ جئتک مستجیرا، رسول اللہ جئتک الیک ضیفا۔ اب میں آپ کے سامنے خیانت بھی بیان کروں، یہ دیکھیں رسول اللہ، غور کرنا ہے، زبر ہے رسول اللہ پہ۔ جو نحوی ہیں ان کو پتہ ہے، جو نحو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، کہ رسول اللہ زبر آ جائے تو ہمیں پیچھے نہ کوئی عامل ماننا پڑے گا ناصب۔ اگر رفع آ جائے تو یعنی پیش آ جائے تو پھر تو یہی کافی ہے کہ وہ ابتدا ہی اس کا عامل ہے۔ لیکن جب ہم نے زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، اس صورت میں ہمیں پیچھے عامل محذوف ماننا پڑے گا۔ اور معنی جو ترجمہ نیچے کیا گیا ہے، اے خدا کے رسول آپ کی خدمت میں پناہ لینے کے لیے حاضر ہوں۔ اب دیکھیں کسی نے خیانت کرتے ہوئے ان کے جامعہ اشرفیہ لاہور سے یہ چھپا ہے اور نائب محتمم نے اس کو چھاپا ہے۔ اب دیکھیں یعنی اقرا اشرفیہ جو ان کی اپنے ہی جامعہ کا ایک ادارہ ہے، اس نے چھاپا ہے رسول اللہ اے خدا کے رسول۔ اردو میں ترجمے اے موجود ہے لیکن عربی میں اے موجود نہیں، کتنی بڑی خیانت ہے۔ اس کے بعد آگے چلے جائیں، اور یہاں پر موجود نہیں لیکن آگے رسول اللہ خود بھی یدی، اے اللہ کے رسول میرا ہاتھ تھامیے، فإنی جریح، پھر اس کے بعد کہا رسول اللہ ملتجیا حزینا، اے خدا کے رسول میں آپ سے فریاد چاہتا ہوں غمین ہو کر۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو یا رسول اللہ میں صراحتاً ندا بھی آ گئی ہے، رسول اللہ فرحمنی فإنی، اے اللہ کے رسول مجھ پر رحم کیجئے۔ پھر اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ یہ ہے حکیم الامت کن کے؟ دیوبندیوں کے، اور لکھ رہے ہیں اپنے مناجات میں اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ اور اس کے بعد ترحم یا ابن آمنہ ترحم، اے آمنہ کے بیٹے رحم فرمائیں، رحم فرمائیں، رحم فرمائیں۔ بک استشفعت فی قلبی، پھر آخر میں نتیجہ کیا نکالا انہوں نے؟ نوٹ لکھا مذکورہ کلمات روزہ اظہر پر حاضری کے طور پر جب حاضر ہوں تو پیش کیے جائیں، اور اگر دور ہوں تو روزہ رسول کا تصور کر کے پیش کیے جائیں۔ جہاں سے چاہیں یہ کلمات وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے دیوبندیوں کے حکیم الامت۔ اسی طرح ایک اور حوالہ اس کا میں پیش کرتا ہوں، امداد المشتاق، اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود شریف لکھا ہے اور اس کے پڑھنے کا جواز تک بھی لکھا ہے۔ اللہ کی فضل سے کافی حد تک حوالے پورے ہوئے، لیکن آخری حوالہ جو اسی امداد السلوک کا ہے، اور امداد السلوک کے بعد میں کچھ اپنے بڑے بزرگوں کے حوالے دوں گا، وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کو پکارنا۔ لشکر کو یعنی آپ کا لشکر کو ساریہ، حضرت ساریہ کے لشکر کو دور سے یا ساریۃ الجبل کہنا، ان کی مدد کرنا، ان کو دور سے یا سے پکارنا۔ یہ واقعہ امداد السلوک، یہ کن کی ہے؟ رشید گنگوہی نے اس کو جمع کیا ہے، یہ ان کے بہت بڑے کتب الاقطاب ہے دیوبندیوں کے۔ اس کا صفحہ نمبر 185 ہے جس پر یہ صراحتاً حضرت ساریہ کا واقعہ درج ہے۔ اس کے بعد یہ تو تھا ان کا، اب میں حضرت ساریہ کے جو واقعات ہیں ان کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے حوالے۔ یہ ہے مشکات شریف، مرقات
شرح مشکات، لیکن مشکات کے اندر ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ 20 سنہ ہجری کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے نہاوند کی طرف لشکر بھیجا تھا، تو حضرت ساریہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ندا سنی، اور صحابہ بھی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر بیٹھ کے کہا تھا یا ساریۃ الجبل، اور اس وقت ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا، پیچھے سے لشکر آ رہا تھا، ہم نے مڑ کر اس پر حملہ کیا اور ہم فاتح ہوئے، اور یہ بات آ کر انہوں نے مدینہ شریف میں لوگوں کو بتائی بھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے اپنے لشکر کو ندا کر رہے ہیں، دور سے ندا، غیبت سے ندا۔ اب اس واقعے کی توثیق مزید، یہ تو مشکات کی حدیث ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یعنی الاصابہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں حضرت ساریہ کے احوال کے اندر آپ نے یہی واقعہ لکھا ہے، اور یہ دیکھیں، یا ساریۃ الجبل رفع صوتہ فالقاہ فی ساریۃ، جب حضرت عمر نے یہ کہا تو حضرت یہ آواز اللہ نے حضرت ساریہ کے کان میں ڈال دی، فانحاز بالناس الى الجبل وقاتل العدو من جانب واحد ففتح اللہ علیہم۔ یہ ایک بہت بڑے امام، اسماء الرجال کے امام، حدیث کے بہت بڑے امام، بخاری کے سب سے بڑے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ، اس کو امام بیہقی نے دلائل نبوہ میں لکھا، پھر بہت سارے اس کے حوالے ذکر کیے، لہذا یہ واقعہ کشف الخفا میں علامہ اجلی نے بھی لکھا ہے، بہت سارے محدثین نے اس کو لکھا ہے، واقعی نے بھی لکھا ہے، اور اس واقعے کی کوئی بھی انہوں نے تردید بیان نہیں کی علامہ ابن حجر عسقلانی نے۔ تو لہذا اللہ کے فضل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہم غیر اللہ کو دور سے پکار سکتے ہیں، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہو کہ اللہ کی عطا سے وہ سنیں گے اور اللہ کی عطا سے ہی جواب دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب اللہ ان کے کان بن جاتا ہو جن کانوں سے وہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہو جن آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے پاؤں بن جاتا ہے جن پاؤں سے وہ چلتے ہیں، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، یہ حدیث قدسی بخاری کی ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔